إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. سورۃ الحجر کی جو آیت ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا کہ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں اور قرآن عظیم عطا کیا ہے. آپ ہرگز ان چیزوں کو للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھیں جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہیں، اور آپ غم نہ کریں ان کی گمراہی پر، اور آپ اپنے پہلو کو نرم کر دیجئے اہل ایمان کے لیے. یہ دیکھیے سورۃ الحجر کی اس آیت کا ترجمہ ہے جو آیت کے آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. آیت کے نزول کا پس منظر کیا ہے؟ آیات کن حالات میں نازل ہوئی؟ یہ آیت مکی دور میں نازل ہوئی، اور حالات ایسے تھے، پس منظر یہ تھا کہ مکی دور میں مشرکین کی تجارت ترقی پر تھی، مشرکین کی دنیا عروج پر تھی، مشرکین کے مال و دولت میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا، اور اس کے مقابلے میں مسلمان ان کے شب و روز دعوت میں مصروف رہنے کی وجہ سے ان کی تجارت ختم ہو رہی تھی، دنیاوی حیثیت سے وہ کمزور پڑ رہے تھے، بظاہر دنیاوی اعتبار سے کفار مسلمانوں پر چھائے جا رہے تھے. ان حالات میں یہ آیت نازل ہوئی اور کہا گیا اے پیغمبر، آپ ہرگز ان مشرکین کی تجارت کو، ان کے کاروبار کو، ان کے بزنس کو، اور جو دنیاوی رونق انہیں ملی ہوئی ان کی رونق کو، جو زیب و زینت ان کے پاس ہے، اس کو ہرگز للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھیں، رشک کی نظروں سے نہ دیکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے آپ کو قرآن مجید عطا کیا ہے. قرآن مجید کے ساتھ بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں، یعنی سورۃ الفاتحہ جیسی نعمت ہم نے آپ کو عطا کی ہے. تو قرآن رکھتے ہوئے، قرآن جیسی دولت رکھتے ہوئے، سورہ فاتحہ جیسی دولت رکھتے ہوئے، قرآن جیسا سرمایہ رکھتے ہوئے، سورہ فاتحہ جیسا سرمایہ رکھتے ہوئے، آپ کو ہرگز دنیا والوں کی دنیا داری اور دنیا والوں کی دولت اور سرمایہ کو للچائی ہوئی نظروں سے اور رشک کی نگاہوں سے نہیں دیکھنا چاہیے. معلوم ہوا کہ قرآن مجید اس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، اس سے بڑی کوئی اور دولت نہیں. جو یہ دولت جس امت کے پاس ہے، اسے دنیا کی کسی اور قوم کی کسی دولت سے مروب ہونے کی ضرورت نہیں. قرآن مجید اس دنیا کا سب سے عظیم سرمایہ ہے. جو امت یہ سرمایہ اپنے پاس رکھتی ہے، اسے دنیا کی کسی اور قوم کے سرمایہ کو للچائی ہوئی نظروں سے نہیں دیکھنا چاہیے. قرآن مجید سب سے بڑا ہتھیار ہے. جو امت یہ ہتھیار اپنے پاس رکھتی ہے، اسے دنیا کی کسی بھی قوم کے کسی بھی ہتھیار سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے. قرآن مجید دنیا کی سب سے کامیاب تدبیر ہے. جو امت یہ تدبیر اپنے پاس رکھتی ہے، اسے دشمن کی کسی بھی سازش سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے. قرآن مجید دنیا کا مضبوط ترین سہارا ہے. جو امت یہ سہارا اپنے پاس رکھتی ہے، اسے دنیا کے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں ہونا چاہیے. قرآن رکھتے ہوئے
उम्मत कभी महकूम नहीं हो सकती, कुरान रखते हुए उम्मत कभी मरऊब नहीं हो सकती, कुरान रखते हुए उम्मत कभी खौफजदा नहीं हो सकती, कुरान रखते हुए उम्मत कभी जवाल से दो चार नहीं हो सकती, कुरान रखते हुए उम्मत कभी जलील और रुसवा नहीं हो सकती, कुरान रखते हुए उम्मत जलील और खार नहीं हो सकती। अगर तारीख के किसी दौर में कुरान रखते हुए उम्मत जलील हो, तारीख के किसी दौर में कुरान रखते हुए उम्मत जलील और खार हो, उम्मत जवाल पजीर हो, कुरान रखते हुए उम्मत महकूम हो, कुरान रखते हुए उम्मत मरऊब हो, कुरान रखते हुए उम्मत रगड़ी जा रही हो, मसली जा रही हो, तो ये इस बात की अलामत है कि इस उम्मत की उस नस्ल ने कुरान को समझा नहीं, कुरान पर ईमान लाने के तकाजों को पूरा किया नहीं। वरना जो इस उम्मत की जो भी नस्ल कुरान पर ईमान लाएगी और ईमान लाने के तकाजों को पूरा करेगी, ये कुरान उसे इज्जत और सरबलंदी के आला तरीन मरातिब पर फाइज करेगा। और अगर कोई भी नस्ल इस उम्मत की कुरान पर ईमान लाने के तकाजों को नजरअंदाज करेगी, कुरानी तालीमात को पसे पुष्ट डालेगी, ये कुरान उसे महकूम करेगा, मजबूर करेगा, जलील खार होकर रहेगी वो नस्ल। इसलिए कि कुरान, जैसे खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यदअु बिही आखरीन। अल्लाह ताला इस किताब के जरिए से कुछ लोगों को सरबलंदी अता करेगा और कुछ लोगों को लपस्ती अता करेगा। मालूम हुआ कुरान सिर्फ तरक्की अता करने वाली किताब नहीं, बल्कि कुरान जवाल से दो चार भी करने वाली किताब है। कुरान सिर्फ उरूज नसीब करने वाली किताब नहीं, बल्कि कुरान उम्मतों को जवाल पजीर करने वाली भी किताब है। जो उम्मत इस पर ईमान लाएगी, इसके लफ्ज लफ्ज को सीने में बसाएगी, इसके पेश करदा दस्तूर हयात को अपनी जिंदगी में नाफिज करेगी, ये कुरान उन लोगों को, उम्मत की उस नस्ल को इज्जत और सरबलंदी से सरफराज करेगा। और उम्मत की जो नस्लें इसको पसे पुष्ट डालेंगी, इसको नजरअंदाज करेंगी, इसकी तालीमात को से रूगर्दानी करेंगी, कुरान मजीद उनको जलील करके रहेगा, रुसवा करके रहेगा। युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा व मा युदिल्लु बिही इल्ला अल फासिकीन। अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला इस कुरान के जरिए से बहुत सौ को हिदायत भी देता है और इसी के जरिए से बहुत सौ को गुमराह भी करता है। व मा युदिल्लु बिही इल्ला अल फासिकीन, इसके जरिए से गुमराह वो हैं जो कि फासिक हैं। हमारे असलाफ और हम में यही फर्क है, हमारे असलाफ और हम में यही फर्क है। कुरानी मजीद पर वो लोग वैसे ईमान लाए जैसे ईमान लाना चाहिए था, ईमान लाने के तमाम तर तकाजों को उन्होंने पूरा किया, उसके लफ्ज लफ्ज को उन्होंने अपने सीने में बसा लिया, उसको दस्तूर हयात बस बनाकर उसकी रोशनी में अपनी जिंदगियां गुजारी। तो कुरानी मजीद ने हमारे असलाफ को ऐसी इज्जत और सरबलंदी अदा की, 50 साल के कलील से अरसे में आधी दुनिया पे इन्हें हुक्मरान बना दिया। आधी दुनिया की जिम्मा में क़ियादत मुसलमानों के हाथ में थी 50 साल के कलील से अरसे में। यह कुरानी मजीद का इनकलाब है। और आज हमारी सूरत हाल क्या है? आज हमारी सूरत हाल यह है, इसको नजरअंदाज करने की वजह से, इसको पसे पुष्ट डालने की वजह से, इसकी तालीमात को भुला देने की वजह से, इसको फरामोश कर देने की वजह से जलील है हम, खार है हम, रुसवा है हम। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीके कुरान होकर। कुरान दो धारी तलवार है, दो धारियां रखने वाली तलवार है। इसका अगर सही इस्तेमाल हो तो दुश्मन की गर्दन हम उड़ा सकते हैं, और अगर इसका सही इस्तेमाल ना हो, यह ऐसी तलवार है जिससे खुद हमारा अपना कत्ल होगा, इससे हमारे अपने वजूद का सफाया होगा। आज उम्मत मुस्लिमा की जो मौजूदा सूरत हाल है, उम्मत मुस्लिमा जवाल की जिस सूरत हाल से दो चार है, उम्मत मुस्लिमा जवाल के जिस दलदल में फंसी हुई है, इसका बुनियादी सबब यह है कि कुरान के साथ हमारा जो सलूक है। आज हमने कुरान को क्या बना रखा है, आज हमने कुरान को क्या समझ रखा है, आज कुरान के साथ हम कैसा तौहीनामे सलूक कर रहे हैं। ये किताब हिदायत थी, हमने इसे सिर्फ किताब हिदायत थी, हमने उसे सिर्फ किताब तिलावत बना दिया। ये जिंदों को जिंदगी का पैगाम देने के लिए आई थी, हमने इसे मुर्दों के लिए इसाले सवाब का जरिया बना दिया। ये पैगाम इनकलाब लेकर आई थी, हमने इसको तावीज़ गंडों का मजमून बना दिया। ये हमारे दिलों की जीनत बनने के लिए आई थी, हमने उसे ताकों की जीनत बना दिया। ये हमारी आखिरत बनाने के लिए आई थी और हमने आज उसे बिजनेस बना दिया, हमारे मौलवियों ने उसे तिजारत बना दिया।
قرآن کے ساتھ ایسا توہین آمیز سلوک کرنے کے باوجود عروج کا خواب کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ ترقی کا خواب کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اللہ قریب کے رحمت کرے ماہر القادری کو، انہوں نے امت کا جو سلوک اور امت کا جو معاملہ قرآن مجید کے ساتھ ہے اس کو کتنے بہترین انداز میں منظوم کیا ہے کہ قرآن گویا زبان ہاتھ سے شکایت کرتے ہوئے امت سے مخاطب ہو کے کہتا ہے طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں۔ جیسے کسی طوطے مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، جیسے کسی طوطے مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔ کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس بزم میں میری دھوم نہیں، کہنے کو تو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں۔ یہ میری عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یہ میری عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ اللہ قریب رحمت کرے ماہر القادری کو کہ انہوں نے کتنے بہترین انداز میں قرآن مجید کی شکایت کو منظوم کیا ہے۔ بھائیو، امت مسلمہ کا کی اجتماعی قرآن کے ساتھ جو سلوک ہے اور اجتماعی طور پر امت قرآن کے ساتھ جو معاملہ کر رہی ہے، اللہ کی قسم کل حشر کے میدان میں، کل قیامت کے دن یہ قرآن اگر ہمارے خلاف مدعی بن کر آ جائے، ہمارے خلاف مدعی بن کر آ جائے اور یہ قرآن شکایت کرے، اس کی آیتیں شکایت کرے، سوچ لو کہ ہمارا کیا جواب ہوگا۔ قرآن کے ساتھ ایسا توہین آمیز سلوک ہم کر رہے ہیں، عملی میدان میں تو اس کو ہم نے اکثر پسے پشت ڈال رکھا ہے۔ یہ کتاب ہدایت ہے، کتاب ہدایت ہے۔ یہ کتاب اپنے اندر ایک عقیدہ رکھتی ہے، ایک منہج حیات رکھتی ہے، ایک تہذیب رکھتی ہے، ایک کلچر اپنے پاس رکھتی ہے، اخلاق کا ایک تصور رکھتی ہے، معاملات کا حسین اور جامع تصور یہ کتاب اپنے پاس رکھتی ہے، معاشرت کی مفید تعلیمات یہ کتاب اپنے پاس رکھتی ہے۔ قرآن پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو کتاب ہدایت بنایا جائے۔ قرآن مجید نے کہا ہدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیتوں میں کہا ہدی للمتقین۔ قرآن کے الفاظ میں اس کی پہلی صفت جو خود قرآن نے بیان کی وہ یہ ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، ہدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت بن کر آئی ہے۔ آج ہم نے اس کو صرف کتاب تلاوت بنا دیا، پڑھتے ہیں، اچھے اچھے قاری امت میں موجود ہیں، اچھے آواز میں پڑھنے والے موجود ہیں، کئی انداز میں اس کو پڑھنے والے موجود ہیں۔ آج ہم نے کسی حد تک تلاوت کا تو حق ادا کیا ہے، مگر معاف کرنا امت کے بیشتر طبقے نے اس کو کتاب ہدایت نہیں بنایا ہے۔ اس کے پیش کردہ عقیدے سے ہم دور، اس کی پیش کردہ تہذیب سے ہم دور، معاملات کے پیش کردہ اس کے تصورات سے ہم دور، اس کے پیش کردہ حسین اخلاق سے ہم دور، معاشرت کی جو تعلیمات اس نے دی ہے اس سے ہم دور۔ کتابیں اپنی عملی زندگی میں قرآن مجید کو ہم نے پسے پشت ڈال رکھا ہے۔ قرآن مجید کے قوانین رکھتے ہوئے، قرآن مجید جیسا دستور رکھتے ہوئے، قرآن مجید کی شریعت رکھتے ہوئے آج ہم انسانوں کے بنائے ہوئے وضعی قوانین اور انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کی روشنی میں ہم مسائل حل کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الفاسقون۔ قرآن کہتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرے وہ کافر ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرے وہ ظالم ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق اپنے فیصلے نہ کرے وہ فاسق ہے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ ایسے مسائل میں، جن مسائل میں قرآن مجید کا حل ہمارے سامنے موجود رہتا ہے، جن مسائل کا جواب قرآن مجید دیتا ہے، اس کے باوجود ہم اپنے معاملات کو لے کر، اپنے بہت سارے مسائل کو لے کر کورٹ جاتے ہیں، حالانکہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ کورٹ کا فیصلہ، عدالت کا فیصلہ قرآنی فیصلے کے خلاف جاتا ہے۔
افسوس ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ کیسا توہین آمیز سلوک ہم کر رہے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے اس کو کتاب عمل جانا، اس کو کتاب ہدایت مانا اور اس کی ایک ایک تعلیم پہ عمل کرتے رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں سیکھ لیا کرتے، 10 آیتیں سیکھ لیا کرتے تو باقی 10 آیتیں اس وقت تک نہیں سیکھا کرتے تھے جب تک کہ پہلے سیکھی بھی 10 آیتوں پہ عمل نہ ہو جائے، پہلے سیکھی بھی 10 آیتوں پہ عمل نہ ہو جائے۔ اسی مفہوم میں صحابی رسول عمر فاروق یا ابن عمر فرماتے ہیں کہ مجھے سورہ بقرہ سیکھنے میں 8 سال لگے، مجھے سورہ بقرہ سیکھنے میں 8 سال لگے۔ یہاں سیکھنے سے مراد صرف یاد کرنا اور حفظ کرنا مراد نہیں، عربوں کا حافظہ، صحابہ کا حافظہ بہت مشہور اور مثالی تھا۔ سیکھنے سے مراد اس کو، اس کی فہم، اس کی سمجھ اور اس پر عمل کرنا۔ اس مفہوم میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن مجید اس انداز میں سیکھا کرتے تھے، ایک ایک آیت پہ ساتھ عمل کیے جاتے تھے۔ آج بھی یہ کتاب آج امت مسلمہ کو اپنی زندگی میں، انفرادی زندگی میں ہو، اجتماعی زندگی میں ہو، سیاسی زندگی میں ہو، معاشی زندگی میں ہو، معاشرتی زندگی میں ہو، جن جن مسائل کا سامنا ہے، یہ کتاب اللہ کی قسم ان تمام مسائل کا حل اپنے پاس رکھتی ہے۔ آج زندگی میں ہم جن مشکلات سے دوچار ہیں، آلام و محن اور رنج و غم اور جتنے ٹینشن ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، تمام مسائل، تمام ٹینشنوں کا حل یہ کتاب ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے اس کتاب کو ویسے اپنایا جائے جیسے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے تعلق سے آپ دعا کرتے ہوئے کہا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انی عبدک، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي۔ غور کریں اس دعا پر اور غور کریں اس دعا کے اندر پائے جانے والے گہرے معنی پر، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید انسانی زندگی میں کیسا سکون فراہم کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوئے کہتے تھے، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اللہم انی عبدک میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک تیرے بندے کا بیٹا ہوں، وابن امتک تیری بندی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، ماض فی حکمک تیرا ہر حکم مجھ میں جاری و ساری ہے، عدل فی قضاؤک میرے بارے میں تیرا ہر فیصلہ انصاف پر مبنی ہے، اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک اے اللہ میں تیرے ہر اس نام کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں جس کے ذریعے تو نے اپنا نام رکھا ہو، او انزلتہ فی کتابک یا تیرے ان ناموں کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں جن ناموں کو تو نے اپنی کتاب میں اتارا ہو، او علمتہ احدا من خلقک اے اللہ میں تیرے ان ناموں کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں جن ناموں کو تو نے اپنی مخلوقات میں سے کسی کو بتایا ہو، سکھایا ہو، اب استأثرت بھی فی علم الغیب عندک اور پروردگارہ تیرے ان ناموں کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، تیرے ان ناموں کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں جو تو نے جن کو تیرے علاوہ کوئی جانتا نہیں۔ معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اسماء حسنہ، اللہ تعالیٰ کے کوئی اسماء حسنہ صرف 99 نہیں، ہمیں جو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء ہیں، 99 نام ہیں، 99 ہی نہیں، قرآن میں ہمیں جو نام بتائے گئے وہ 99 ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کے کچھ نام ایسے ہیں جو فرشتے جانتے ہیں اور ہمیں نہیں معلوم، اور اللہ تعالیٰ کے کچھ اسماء حسنہ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا میں اللہ تعالیٰ کے ان تمام تر اسماء حسنہ کا وسیلہ دے کر کیا مانگ رہے ہیں؟
کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں تیرے ان تمام قسم کے اسماء حسنہ کے وسیلے سے یہ دعا کرتا ہوں کہ ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، کہ پروردگارہ قرآن مجید کو میرے دل کی بہار بنا دے، قرآن مجید کو میرے دل کی بہار بنا دے، ونور صدری، میرے سینے کا نور بنا دے، میرے سینے کی روشنی بنا دے، وجلاء حزنی وذهاب ہمی وغمی، اور قرآن مجید کو میری زندگی کے ہر ٹینشن، میری زندگی کی ہر مصیبت، میری زندگی کے ہر رنج و غم کو دور کرنے والا بنا دے۔ اللہ کی قسم، قرآن کے اندر یہ طاقت ہے، قرآن کے اندر یہ صلاحیت ہے، قرآن ہمارے ہر غم کا علاج ہے، قرآن ہمارے ہر رنج کا علاج ہے، قرآن ہماری ہر مصیبت کا علاج ہے، قرآن ہماری ہر مشکل کا حل ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر میری رسی بھی گم ہو جائے، میری رسی بھی گم ہو جائے، میں اسے قرآن مجید کے اندر تلاش کیا کرتا ہوں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں کہ قرآن سے ان کا اتنا گہرا تعلق تھا۔ قرآن تمام مسائل کا حل ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو اس کو دستور حیات بنا کر چلے، جو اس کو معیار زندگی بنا کر چلے، جو اس کو کتاب تلاوت ہی نہیں بلکہ کتاب تلاوت کے ساتھ ساتھ کتاب ہدایت مان کر، کتاب ہدایت سمجھ کر چلے، قرآن مجید ایسوں کی زندگی کے تمام مسائل کا بہترین حل ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کے حقوق کو سمجھیں، قرآن کے حقوق کو سمجھ کر ان حقوق کو اپنی عملی زندگی میں پورا کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن کے حقوق کیا ہیں؟ سب سے پہلا حق تو یہ ہے قرآن پر ایمان لانا۔ قرآن پر ایمان لانا اتنا ہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سچی اور آخری کتاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے، اور یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے، اور یہ کتاب جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس شکل میں نازل ہوئی تھی آج تک اس شکل میں اور قیامت تک باقی رہے گی۔ اس میں نہ ایک حرف کا اضافہ ہو سکتا ہے، نہ ایک حرف کی کمی ہو سکتی ہے۔ قرآن پہ ایمان لانا، قرآن پہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کا دوسرا حق اس کو تلاوت کرنا، اس کو پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب میں سے جو اہل ایمان ہیں ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ کما حقہ اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ کتاب الہی کا ایک حق یہ بھی ہے، قرآن کا ایک حق یہ بھی ہے، اس کی تلاوت کی جائے اور کما حقہ تلاوت کی جائے، اس کو پڑھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی اور آپ کی ذمہ داری اور آپ کا وظیفہ بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کے بندوں کو اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں۔ کتاب قرآن کا ایک حق تلاوت کے ساتھ ساتھ تیسرا حق ہے کہ ہم اس کتاب کو سمجھا کریں، اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کتاب کو تدبر کریں، اس کتاب کے اندر غور و فکر کریں۔ اس کتاب کے اندر قرآن نے کہا افلا يتدبرون القرآن، افلا يتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ قرآن دعوت دے رہا ہے تدبر کی، قرآن دعوت دے رہا ہے غور و فکر کی کہ انسانوں تدبر کرو اس کلام کے اندر، غور و فکر کرو اس کلام کے اندر۔ قرآن نے دوسرے مقام پہ بھی کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کو ہم نے آسان کر دیا ہے نصیحت کے لیے، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ معلوم ہوا بھائیو اس قرآن کا ایک حق یہ ہے ہم اس کو سمجھ کر پڑھا کریں۔ آج دنیا کی ہر زبان میں، دنیا کی تمام مشہور و معروف زبانوں میں قرآن مجید کے تراجم ہو چکے ہیں، قرآن مجید کی تفاسیر دستیاب ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے سعودی حکومت کو کہ اس نے دنیا کے گوشے گوشے میں، دنیا کی ہر زندہ زبان میں قرآن مجید کے تراجم کو، قرآن مجید کی تفاسیر کو دنیا بھر میں پھیلا دیا ہے۔ آج ہم میں سے ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ روزینہ قرآن کی تلاوت کریں، نہ صرف تلاوت بلکہ قرآن کو سمجھا کریں۔ ہم معمول بنا لیں کہ ہماری زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں گزرے گا جس میں ہم قرآن مجید کے کم از کم ایک صفحے کی تلاوت، قرآن مجید کا ایک صفحہ یا قرآن مجید کے ایک رکوع کو جو ہے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ نہ پڑھتے ہوں۔ ضرورت اس بات کی ہے قرآن پڑھیں، ہم معنی اور مفہوم کے ساتھ پڑھیں، ہم اپنے گھر والوں کو لے کر، اپنے فیملی ممبرز کو لے کر، دوست و احباب کی مجلسوں میں روزینہ قرآن مجید کے ترجمے کو پڑھیں ہم اور قرآن مجید کی تفسیر کو پڑھیں ہم۔
لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنا، قرآن سمجھنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے، یہ علماء کی ڈیوٹی ہے۔ عام لوگ قرآن کو عام لوگوں کے لیے قرآن کو سمجھنا مشکل ہے، اور افسوس تو یہ ہے کہ بہت سارے مقامات پہ درس قرآن کو روکا جاتا ہے، بہت سارے مقامات پہ قرآن سمجھ کر پڑھنے والوں کو منع کیا جاتا ہے۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے، یہ کتنا بڑا جرم ہے، یہ قرآن کی شان میں کتنی بڑی گستاخی ہے۔ یہ اللہ کی قسم، عرب کے وہ بدو جو الف اور با سے بھی ناواقف ہوتے تھے، قرآن مجید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنتے تو قرآن مجید کو وہ بدو سمجھ لیا کرتے تھے۔ آج ہم کیوں نہیں سمجھ سکتے ہیں؟ ہاں، بعض جگہ احکام کی آیتیں، مسائل کی آیتیں ایسی ضرور ہوں گی کہ جہاں علماء کی رہنمائی کی اشد ضرورت ہوگی وہاں علماء کی رہنمائی ضرور حاصل کریں۔ ہمارے کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ علماء سے بے نیاز ہو کر علماء کی رہنمائی کے بغیر 100% انسان قرآن سمجھ سکتا ہو، سمجھے نہیں، ہرگز نہیں۔ لیکن ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے، ایک مسلمان کو مسلمان بننے کے لیے اور مومنانہ زندگی گزارنے کے لیے قرآن کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ آپ جب سورۃ المومنون پڑھیں گے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون، یہ آیتیں بتاؤ کون ہے جو سمجھے گا؟ نہیں۔ جو شخص بھی ترجمہ پڑھے گا قرآن کیا کہنا چاہ رہا ہے، ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیا کرتے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں، جو اپنے وعدوں اور عہد و پیمانوں کی نگہبانی کیا کرتے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں۔ کون ہے جو ان آیتوں کو یہ کہتا ہے کہ یہ آیتیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی؟ قرآن مجید یقیناً اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ اللہ کا کہنا ہے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ تو ہے کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو بھائیو، قرآن کا حق ہے یہ کہ ہم اس پہ ایمان لے آئیں، اس کی کما حق کو تلاوت کریں، اس کو سمجھیں، اور سمجھنا بھی تدبر کی حد تک، اس میں غور و فکر کرنے کی حد تک۔ اور چوتھا حق ہے کہ اس کی تبلیغ کریں، اس کے پیغام کو، چوتھا حق ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، سمجھنے کے بعد اس پر ہم خود عمل کریں۔ اور پانچواں حق یہ ہے کہ اس پر عمل کرنے کے بعد دوسروں کو اس کی جانب بلائیں، دوسروں کو اس پر ایمان لانے کی دعوت دیں۔ یہ قرآن مجید کے 5 بنیادی حقوق ہیں۔ قرآن کو اپنانا ہے، ان 5 حقوق کے ساتھ امت کی جو نسل بھی ان 5 حقوق کی روشنی میں قرآن کو اپنائے گی، قرآن مجید اس نسل کو گارنٹی دیتا ہے، ضمانت دیتا ہے، عزت کی گارنٹی، سربلندی کی گارنٹی، کامیاب زندگی کی گارنٹی۔ اس کی دنیا بھی کامیاب ہے، اس کی آخرت بھی کامیاب ہے۔ اور امت کی جو نسل قرآن مجید کے ان 5 حقوق میں سے کسی بھی حق کو پامال کرے گی، کسی بھی حق کو پسے پشت ڈالے گی، قرآن مجید ایسی نسل کو رسوا کرے گا، اس کو زوال پذیر کرے گا۔ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین۔ اس دستور کو بھولنا نہیں، اللہ کے اس قانون کو بھولنا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو سربلندی عطا کرتا ہے، ترقی عطا کرتا ہے، اور اسی کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو زوال پذیر کرتا ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ پروردگار کہنے والے کو، سننے والوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب سے پہلے قرآن مجید کو اس کے 5 حقوق کی روشنی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ اس کی دعوت کو، اس کے پیغام کو اللہ تعالیٰ کے ان بندوں تک پہنچائیں جو اللہ تعالیٰ کو بھولے ہوئے ہیں، قرآن کے پیغام سے دور ہیں۔ اللہ کرے آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔